آگے فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ چاروں عمل کے بعد ایمان بھی ہو اس میں، توحید پرست ہو، جس کو اصطلاح میں ایمان کہا جاتا ہے، توحید کا منکر نہ ہو، ختم نبوت کا منکر نہ ہو، کوئی اسلام کے بنیادی عقیدے کا منکر نہ ہو۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں توحید، ما فوق الاسباب، مدد صرف کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اگر کوئی شخص مشرک ہے، کتنا ہی اچھا عمل کر لے، قرآن کہتا ہے اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، مشرک کا عمل ایسا ہے جیسے راکھ کا ڈھیر، دیکھنے میں بہت بڑا لگے گا، وزن اس کا چھٹانک کا بھی نہیں ہوگا، پھونک مارو گے اڑ جائے گا۔ آج شرک ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ نعت میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے، یہ نبی کی تعریف ہو رہی ہے، کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا اللہ اس کے رسول میں۔ عالم الغیب بھی بنا دیا، مشکل کشا بھی بنا دیا، حاجت روا بھی بنا دیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب، فرشتے، پیغمبر، کیا مسلم کیا غیر مسلم، سب کے سب محتاج ہو اللہ کے در کے۔ کہتے ہیں اللہ اور بندہ کا فاصلہ بہت ہے، تو مانگنے کے لیے درمیان میں کیا ہونا چاہیے؟ واسطہ۔ یہ دلیل کہاں سے نکالی آپ نے؟ ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ جیسے آگ اور پانی میں ڈفرینٹ بہت ہے، تو جب پانی سے آگ کو گرم کرنا ہوتا ہے تو درمیان میں دیگچی کا واسطہ ہوتا ہے، تو ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، یعنی اپنی پکار اللہ تک پہنچانے کے لیے کس کا واسطہ چاہیے؟ نبی کا۔ پہلے نبی سے مانگیں گے، پھر نبی وہاں پہنچائیں گے۔ یہ لاجک کہاں سے نکالی آپ نے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، نبی واسطہ ہیں اس طور پر کہ بندے کو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ دیکھو آپ کسی کو تلاش کر رہے تھے، نہیں ملا، کوئی شخص آپ پر احسان کر کے آپ کو ڈائریکٹ کر دیتا ہے کہ بھئی یہ ہے، ان سے ملنا ہے آپ نے، یہ میں ڈائریکٹ کر دیا، تو یہ واسطہ ہے، مگر یہ واسطہ دونوں کو آپس میں ڈائریکٹ کرنے کے لیے کہ تاکہ اب ان دونوں کے درمیان کوئی واسطہ نہ رہے۔ تو لوگ اللہ کو بھول چکے تھے، اللہ کی معرفت نہیں تھی، اللہ کو جانتے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ بنے اور امت کو اللہ سے جوڑ دیا اور بتا دیا کہ ڈائریکٹ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ تو واسطہ اس معنی میں ہے کہ اللہ سے ملانے کا واسطہ ہے۔ جب ملا دیا تو پھر اگر آپ کہتے ہیں درمیان میں بھی واسطہ چاہیے، تو پھر نبی کا جو مشن تھا وہ معاذ اللہ وہ غلط ہو جائے گا۔ مشن تو تھا ہی ملانا۔ قرآن کی آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سجدہ گاہیں یعنی مسجدیں صرف اللہ کی ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو مسجدوں میں مت پکارو۔ اور مسجدوں ہی میں لکھا ہوتا ہے پکار کے ساتھ اللہ کے علاوہ کا نام، کسی نے کچھ لکھا، کسی نے یا علی مدد لکھا، کسی نے یا رسول اللہ مدد لکھا، مختلف، اور آیت درمیان میں لکھی ہوتی ہے کہ مسجدیں اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ سعودی عرب کی کسی مسجد میں دیکھا آپ نے اس طرح کے نعرے؟ عرب کنٹریز میں دیکھا؟ ملیشیا میں دیکھا؟ کہیں بھی دنیا میں نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اپنے ایمان کو مضبوط کرو، توحید کے معاملے میں اسلام بہت حساس ہے، بہت حساس ہے۔ مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی، جو اللہ اس کے رسول کا فرق ہے اس کو باقی رکھو۔